السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا اور کفارے کے کچھ ضروری احکام و مسائل کو بیان کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ رمضان مبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے اس کا حد درجہ اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھا گیا یا رکھ کر توڑ دیا گیا تو بعد میں اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، بغیر کسی عذر کے رمضان مبارک کا روزہ نہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مبارک کا کوئی روزہ بغیر عذر کے نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی صورت میں اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ توڑ دینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ لازم ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو روزہ توڑنے کی وجہ سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے، اس سلسلے میں شریعت نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں۔ وہ شرطیں اگر پائی جائیں گی تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوگا، ورنہ تو صرف قضا ہی لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ وہ شرطیں یہ ہیں۔ نمبر 1، روزہ توڑنے والا عاقل بالغ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نابالغ بچے نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس سے نہ قضا لازم ہے اور نہ کفارہ۔ نمبر 2، جو روزہ توڑا جا رہا ہے وہ ماہ رمضان مبارک کا ادا روزہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رمضان کے ادا روزے کے علاوہ دیگر ایام کے نفلی روزے ہوں یا رمضان ہی کے قضا روزے ہوں، ان کو توڑ دینے سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، روزہ جان بوجھ کر توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، جیسے کہ غسل میں کلی کرتے وقت غلطی سے حلق کے نیچے پانی اتر گیا تو یقیناً اس سے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اگر بیوی سے صحبت کیا ہو تو ایسی صورت میں ہی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوگا۔ صحبت نہیں کیا، صرف بوس و کنار کیا جس کی وجہ سے انزال ہو گیا، یا یہ کہ کسی نے مشت زنی کی جس کی وجہ سے انزال ہو گیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اگر کھانے پینے کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو ایسی صورت میں کفارے کے واجب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسی چیز کھائے پیے جو غذا، دوا، لذت یا طبعی خواہش کے طور پر استعمال کی جاتی ہو، جیسے کہ عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا بلکہ ایسی چیز کو کھا لیا جو کہ عام طور پہ غذا، دوا وغیرہ کی قبیل سے نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی پتا ہے یا کاغذ کا ٹکڑا ہے یا اس جیسی کوئی اور چیز نگل لی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ تو جائے گا، البتہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اپنی رضامندی اور رغبت سے توڑا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ کسی کی دھمکی کی وجہ سے توڑا
کہ کسی نے اس کو یہ دھمکی دی کہ اگر تو نے رمضان کا روزہ نہیں توڑا تو تجھے جان سے مار دیا جائے گا، یا تیرے کسی عضو کو تلف کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، یا یہ کہ کسی اور شدید قسم کے نقصان کی اس کو دھمکی دی، تو اس شخص نے مجبور ہو کر روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 7، روزہ کسی عذر کے بغیر توڑا ہو تو ہی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہے۔ اگر کسی نے شدید عذر کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، جیسے کہ شدید پیاس لگی کہ روزہ نہ توڑے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، تو اس نے روزہ توڑ دیا، تو ایسی صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہیں؟ تو کفارے کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 یہ کہ روزے کا کفارہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ اگر درمیان میں کسی ایک دن بھی روزہ نہ رکھ سکا تو دوبارہ شروع سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ 2 مہینے جس میں لگاتار روزہ رکھ رہا ہے، بیچ میں عیدین اور ایام تشریق نہ آنے پائیں۔ دوسرا یہ بھی ذہن میں رہے کہ کفارے کے یہ 2 مہینے کے روزے اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کرنے ہوں تو اس صورت میں مہینوں کا اعتبار ہوگا کہ 2 اسلامی مہینے ہی روزے رکھنے ہوں گے، چاہے وہ 60 دن سے کم ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر پہلی تاریخ کے علاوہ دیگر تاریخوں سے شروع کرنے ہوں تو پھر پورے 60 دن ہی روزے رکھنے ہوں گے۔ تیسرا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح شدید بیمار ہے یا ایسا کوئی سنگین عذر اس کو لاحق ہے کہ وہ کفارے کے 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایسا شخص 60 زکوٰۃ کے مستحق افراد میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر رقم دے دے۔ ایک مستحق زکوٰۃ کو 60 دن دے دے، یہ بھی درست ہے، یا 60 مستحقین زکوٰۃ کو ایک ہی دن دے دے، یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔